کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے، اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روایات میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ہیں اس کی وجہ خلافت کو ملوکیت میں بدلنا اور مراد معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ اس روایت میں نہیں ہے جی، اور یہ معنی مفہوم ائمہ و محدثین نے بھی نہیں لیا۔ صحیح، یعنی کہ حضور کی ناپسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی، یہ معنی مرزا صاحب کے گندے ذہن کا تو ہو سکتا ہے، یعنی اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو ذرا غور سے پڑھیں، اس کو شروع سے دیکھیں، یہاں کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے وہ آپ کی بیان کردہ حدیث ترمذی کی 2287 ہے، اس کو پڑھیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے رات کو جو قابل تعبیر ہو؟ ایک صحابی نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا ہے اور اس ترازو میں آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا ہے۔ آپ راجے ہو گئے، آپ وزنی ہو گئے۔ ابو بکر کا موازنہ کس سے کیا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے۔ حضور راجے وزنی، ابو بکر حضور سے نیچے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر سے موازنہ کیا گیا، ان کا برابر، اور ابو بکر کا وزن بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ بات واضح ہے کہ حضور کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور کے موازنے میں عمر نہیں لائے گئے، عثمان نہیں لائے گئے، علی نہیں لائے گئے، حسن و حسین رضی اللہ عنہم نہیں لائے گئے، باقی کو لایا ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں پہلے ہی طے تھا کہ یہ کبھی بھی ہو سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اور راجے کون ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ۔ اس بات کا تو یہ انکار کر دیتے ہیں، تو یہ انکار کر دیتا ہے، یہ مانتا ہی نہیں، یعنی میٹھا میٹھا ہپپ کوڑا کوڑا تھو تھو کر دیتا ہے، مرضی کی لے لیتا ہے، مرضی کی چھوڑ دیتا ہے۔ آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا موازنہ ہوا، یہاں سے بھی یہ بات واضح ہے کہ عمر کے بعد کس کا نام آ سکتا ہے؟ وہ عثمان ہی ہے۔ عمر کے بعد بھی کسی اور کا نام نہیں آئے گا، عمر کے بعد عثمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کے بعد انہوں نے وہ 6 بندوں کی کمیٹی مقرر کی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کلمات کہے تھے، انہوں نے کہا کہ اے علی اور صحابہ سن لو، ہم نے عمر کے بعد عثمان کے برابر کا اور اس سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور سب افراد جن سے رائے لی گئی، مشورہ لیا گیا، سب نے حضرت عثمان کو ہی اعلیٰ اور افضل قرار دیا تھا۔ جب حضرت عمر اور حضرت عثمان کا موازنہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وزن بھاری نکلا، اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ اب ترازو اٹھانے کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ناراضگی کی اصل وجہ کہ حضور پریشان ہوئے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، نہ حضور علیہ السلام نے واضح کی، نہ صحابہ نے پوچھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ محدثین نے اس کی کچھ مختلف تشریحات کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا، کہ پھر عمر کے بعد عثمان ہے یا کون ہے، پھر عثمان کے بعد کون ہے، پھر اس سے آگے کون، پھر اس سے آگے کون، یہ چلتا رہتا۔
اور ختم ہو گیا، اس وجہ سے حضور پریشان ہوئے۔ صحیح۔ اور بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں فتنے و فساد اور خلافت کے اندر کچھ مسائل پیدا ہوں گے، اس وجہ سے آپ پریشان ہوں۔ اور یہ بات تو دوسری حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ ہے جو توڑ دیا جائے گا، اور وہ دروازہ کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو بعض نے یہ معنی لیا ہے اور بعض نے اور معنی لیے ہیں، لیکن جو ترجمہ یا مفہوم مرزا صاحب نکال رہے ہیں وہ آج تک ہمیں کسی امام، کسی محدث، کسی شارح سے بیان نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام اس وجہ سے پریشان ہوئے ہیں کہ بعد میں خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا جائے۔ او بھائی یہاں تو بات عمر کے بعد بند ہے، ابھی تو حضرت علی کی خلافت نہیں آئی، ابھی تو حضرت عثمان کی خلافت کا ذکر نہیں ہے، ابھی تو حضرت حسن کی خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہاں خلافت کو ملوکیت میں بدلنا ہے تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا عمر کے بعد خلافت کس میں بدل گئی، کیونکہ حضرت عمر کے اوپر ختم ہو گیا نا۔ تو حضرت عمر کے بعد پھر کون آیا؟ خلافت آئی کہ ملوکیت آئی؟ خلافت آئی، تو ملوکیت کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے بعد کیا آئی؟ خلافت آئی یا ملوکیت آئی؟ خلافت آئی۔ حضرت علی کے بعد کون آئی؟ خلافت آئی یا ملوکیت آئی؟ خلافت آئی۔ تو حضرت عثمان کی خلافت، حضرت علی کی خلافت، حضرت حسن کی خلافت، تو یہ تو خلافت کیا کہ خلافت کی بات ہے۔ یہ کہنا کہ خلافت ملوکیت میں، تو پھر اس کا مطلب یہ بنا کہ عمر رضی اللہ کی خلافت کے بعد عثمان رضی اللہ کی کیا مان گئی؟ ملوکیت۔ تو یہ معنی بھی غلط ہے، یہ بالکل مفہوم بھی غلط ہے، اور کسی محدث نے بھی اس کو راجح قرار نہیں دیا بلکہ اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ تو یہ مرزا صاحب کے اپنے خلاف جاری ہے روایت۔ اس میں ایک تو ابو بکر رضی اللہ کی افضلیت ثابت ہو رہی، اور پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ جس کا مقام مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ اور راجے، ان کا وزن راجے ہے، یعنی اصل بات جو اخذ ہو رہی ہے اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں، یہ اصل کا انکار ہی کیا جائے، اپنی طرف سے مفہوم بیان کیا ہے جس کو محدثین نے مانا ہی نہیں ہے اور انہوں نے بیان ہی نہیں کیا۔ تو مسند احمد کا مرزا صاحب نے جو حوالہ دیا ہے کہ مسند احمد سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خلافت جو ہے ملوکیت میں بتدریج کنورٹ ہو جائے گی، تو یہاں سے وہ کس روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر آگے الفاظ یہ بھی ہیں، پھر آپ نے فرمایا خلافت و نبوت ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، خلافت نبوت کی طرز پر جاری رہے گی، پھر اللہ جسے چاہے گا بادشاہت عطا کرے گا۔ یہ خلافت و نبوت جاری رہے گی کب تک؟ جب تک اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ حضرت عمر کے بعد بھی جاری رہے گی، حضرت عثمان کے بعد بھی جاری رہے گی، حضرت علی کے بعد بھی جاری رہے گی، جاری رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بادشاہ دے گا، اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا بادشاہت دی تو وہ کوئی بری تو نہیں، بادشاہت اللہ نے اپنی مرضی سے دی، اور اس کو حدیث میں بادشاہت بھی کہا گیا اور اسی کو حدیث میں خلافت بھی کہا گیا۔ اب دیکھیں یہ دو لفظ آئے ہیں حدیثوں میں، 30 سال کے بعد بادشاہت آئے گی، یہ بھی حدیث میں لفظ ہے، اور 30 سال کے بعد خلافت بھی رہے گی، یہ بھی حدیث میں لفظ ہے۔ اب اپنی مرضی ہے کہ ایک حدیث پکڑ لی جائے ملوکیت والی اور دوسری حدیث چھوڑ دی جائے خلافت والی، حالانکہ دونوں روایات کو لینا چاہیے۔ اور وہ ملوکیت کیسی ہے؟ یہ ملوکیت کو کاٹ کھانے والی اور جبر کرنے والی اور ایسی ملوکیت کے طور پر پیش کرتے، لیکن حدیثوں میں کیا ہے کہ ملکوں و رحمہ، وہ ملوکیت کون سی ہوگی؟ رحمت والی، اللہ کی رحمتیں اس ملوکیت پہ نازل ہوں گی، رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اس کے دو نام رکھے ہیں، خلافت بھی اور ملوکیت بھی، اور پھر ملوکیت کی بھی وہ وضاحت کر دی ہے کہ رحمت والی ملوکیت ہے، جبر والی کاٹ کھانے والی تو بعد میں ہے، رحمت والی ملوکیت ہوگی۔ تو یہ ملوکیت کا ہونا اور رحمت والا ہونا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ناراض ہوا جائے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ 30 سال خلافت کے بعد بھی خلافت رہے گی، یہ بھی حدیث میں، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری سے بھی استدلال ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت سے استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء آتے تھے مسلسل، ایک پیغمبر فوت ہوتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء، اور فتق سورو اور کثرت سے خلفاء ہوں گے، کثرت سے۔ تو 4-5 تو کثرت نہیں ہوتی نا، اگر آپ خلافت کو صرف 30 سال تک بند کر دیں
تو زیادہ سے زیادہ کتنے خلیفہ اس میں مانتے ہیں؟ 5۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ، یہ 5 بن گئے۔ تو یہ تو کثرت نہیں ہے، کثرت تو زیادہ کو کہتے ہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد بہت زیادہ خلیفہ ہوں گے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بخاری سے کہ کثیر تعداد میں خلفاء ہوں گے۔ اور صحیح مسلم میں تو واضح ہے، صحیح مسلم کے اندر 4710 نمبر حدیث، 4709 نمبر حدیث، 4708 نمبر حدیث، 4707 نمبر حدیث، یہ ساری روایات پڑھ لی جائیں کہ آپ نے فرمایا اسلام میرے بعد مسلسل 12 خلفاء تک غالب اور قائم رہے گا۔ یہ مسلسل کی مسلسل کے لفظ ترجمہ بھی اسلام 360 میں 4710 میں لکھا ہوا ہے، اور عربی کے اندر الفاظ ہیں لا یزالو، زوال نہیں، انقطاع نہیں، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں، لا یزالو مسلسل میرے بعد مسلسل 12 خلفاء تک دین غالب قائم اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور مسند احمد کے اندر تو یہ 28 حدیثیں۔ آپ وہاں سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات نکالیں گے تو اس میں یہ بات آ جائے گی، 28 حدیثیں ہیں کہ مسلسل مسند احمد میں کہ مسلسل یہ خلافت 12 خلفاء کے دور میں دین غالب اور قائم رہے گا۔ اس کے بعد بھی خلفاء ہوں گے، کثرت اس کے بعد بھی ہوگی، لیکن جو دین کے غلبے، دشمنوں سے محفوظ اور قائم رہنے کی گارنٹی آپ نے دی ہے وہ 12 خلفاء تک۔